الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کیا ہدایات ہیں، وہ ایمان افروز ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجیران ثلاثۃ فجار له حق واحد وهو ادنى الجیران جیران حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ وَرَحْمٌ لَهُ حَقٌّ فِي الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الرَّحْمِ۔ آج اس کی شرح پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ فجار له حق واحد، ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کا صرف ایک ہی حق ہے، وہ ادنی الجیران، اور یہ کم درجے کا پڑوسی ہے لیکن ہے پڑوسی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وجار له حقان، ایک پڑوسی ایسا ہے جس پر 2 حق ہیں، اس کے لیے 2 حق ہیں۔ وجار له ثلاثة حقوق، ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے لیے 3 حقوق ہیں۔ فأما الذي له حق واحد فجار مشرک، جس پڑوسی کا صرف ایک ہی حق ہے وہ مشرک ہے، تو اسلام کو نہیں مانتے لیکن ہے پڑوسی۔ اللہ رحم لہو، کوئی رشتہ داری بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے۔ وہ حق، اس کے لیے صرف ایک پڑوسی کا حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، لیکن جس پڑوسی کے 2 حقوق ہیں وہ کون ہے؟ فجار مسلم، وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے۔ حق الاسلام و حق الجوار، ایک تو اسلام کا حق ہے اور ایک پڑوسی کا حق ہے، یعنی یہ بھی مومن وہ بھی مومن۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، لیکن ایسا پڑوسی جس کے 3 حقوق ہوں۔ آپ کے پڑوس میں ایک ایسا آدمی ہے کہ آپ پر 3 حقوق، اس کے 3 حقوق آپ پر لگتے ہیں، وہ ہے فجار مسلم، تمہارے پڑوس میں رہنے والا مسلم ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک تو یہ حق ہو گیا۔ ورحم لہو حق الاسلام،
اور یہ کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مسلم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور وہ حق الجوار، اور پڑوسی کا بھی حق ہے، مسلم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی کا بھی۔ تو آپ نے فرمایا وحق الجار وحق الرحم، ایک پڑوسی کا حق ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے، تین حقوق اس کے لیے ہے۔ تو ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بھی رواداری اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اخلاق کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ اپنے اپنے دین کے لحاظ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب لے لے گا، وہ اللہ کی ذمہ ہے۔ انسانیت کے ناطے ہر ایک کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے سورہ الممتحنہ کے اندر کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ کوئی بھی اگر غیر مسلم ہے، وہ تم سے قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، کوئی فتنہ فساد نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ان تبروہم، ان کے ساتھ احسان کرو، پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، حق والوں کو حق دیا گیا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ کوئی رواداری نہیں تھی کہ مسلم ہے تو چھوڑ دیا جائے، غیر مسلم ہے تو اسے پکڑا جائے، ایسا نہیں کیا گیا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آثار ہے۔ آثار سے مراد یہ ہوتا، ایک تو حدیث ہوتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر تک سند پہنچتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی کا عمل ہوتا ہے، اس کو آثار کہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور ایک روایت پہ عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے کہ ایک دن ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا احدیتم لجارنا الیہود، احدیتم لجارنا الیہود، 2 مرتبہ کہا، یہ بتاؤ ہمارے پڑوس میں جو یہودی ہے کیا اس کو دیا گیا؟ اور اس کلمے کو 2 بار بیان کیا، اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہا جبریل جب بھی میرے پاس آتے پڑوسیوں کے بارے میں ہدایت دیتے، اچھے سلوک کا مجھے گمان ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں داخل کر لیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بعد اور دور ہوتا گیا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، امت آپ کی تعلیمات
اور آپ کی ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید فرمائی تھی، اگر صحابہ کے بعد امت ان ہدایات پر، ان وصیتوں پر عمل کرتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو، آپ کی ہدایات کی قدر و قیمت سمجھیں اور اپنے لیے اس کو دستور العمل بنا لیں۔ یہ ایک بات اور پیش کر رہا ہوں، تعلیم و تربیت کا اہتمام پڑوسیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں، مثلا اگر غیر مسلم ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کو دین سکھایا جائے، ہمارے اسلام کی دین کی اہمیت کیا ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمارا اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، ہر گوشے میں اللہ کے نبی، ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، توحید کیا ہے، ہمارے زندگی کے مقاصد کیا ہیں، دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے۔ اور اگر مسلم ہیں، ان میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، نماز پڑھنی اچھی نہیں آتی، دعائیں نہیں آتی، یا نمازوں میں سستی ہے، اسلام کی پابندی نہیں ہے، ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے۔ علم کی کمی ہے تو ان کو سکھایا جائے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات اب تک بیان ہو چکے ہیں، اب یہاں ایک یہ کہ اگر کسی پڑوس میں بیچارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو تعلیم و تربیت سے عاری ہیں، پسماندہ لوگ ہیں علمی لحاظ سے، تو پڑوس والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو سکھائیں، سدھار اور اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ابن راہوی کی امام بخاری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ابن السکن اور بن مندہ کی روایت۔ پہلے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ عن علقمۃ ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظوهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهوهم لهم ويعظمونهم ويأمرونهم وينهونهم ويتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون لو عاجلنهم بالعقوبة في الدنيا۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام۔ آئیے اس کی شرح بیان کر رہا ہوں۔ علقمہ بن عبد الرحمن یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک طریقہ تھا، ایک ادبی طریقہ۔
اگر قوم میں، پڑوس میں، محلے میں، مسلمانوں میں کہیں بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے جو اسلام کے خلاف، غیر اسلامی طریقہ، غیر اسلامی باتیں کسی، تو اس کا نام لے کر آپ بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک عام خطبہ دیا کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، تم یہ کر رہے ہو، اور آدمی کا نام لے کر بتایا جائے۔ آپ اس کو پردے میں رکھتے تھے تاکہ سب سن لیں، ما بال و اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لا یفقہون جیرانہم، کہ اپنے پڑوسیوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں، دین نہیں بتاتے کہ دین کیا ہے۔ ولا یعلمونہم، اور ان کو تعلیم نہیں دیتے، اور نہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور نہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ برائی سے روکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے جن کے پاس علم نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے کیوں نہیں، اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ حاصل کیوں نہیں کرتے، پڑوسی جو تعلیم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ان کے پاس جا کر سیکھتے کیوں نہیں۔ تو آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ واللہ قسم وحدہ لا شریک لہ کی، چاہیے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں، تعلیم دیں، نصیحت کریں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں، ان کے دین کی سمجھ دیں، ورنہ بہت جلد میں ان کو دنیا میں یعنی عذاب کی خبر دیتا ہوں، ان پر اللہ کا عذاب واقع ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ناظرین کرام، ترجمہ تو ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی شرح میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔